السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو بہت بہت سلام ہو۔ ایک گزارش ہے کہ مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، مسئلے کو بڑھایا نہیں جاتا ہے۔ تو دونوں فریقین سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ پرابلم شوڈ بی سولو، ناٹ ٹو بی انکریز۔ تو اس کے لیے دونوں فریقین کو پازیٹیو مل بیٹھ کے ایک جگہ پر دونوں فریقین کو کوئی حل نکالنا ہے۔ ان کی بھی سنیں اور وہ ان کی بھی سنیں، دونوں ایک دوسرے کی سنیں گے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے بھائی، کچھ غلطیاں ان کی بھی ہیں، کچھ غلطیاں ان کی بھی ہوں گی۔ تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ایک فیملی جب کہا گیا ہے ایک فیملی، تو اس فیملی میں سب لوگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں، کچھ عقل مند ہوتے ہیں، کچھ بیچارے عقل مند نہیں ہوتے ہیں۔ تو مسئلے کا حل ڈھونڈا جاتا ہے بیٹھ کر، آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، ایک دوسرے کا احساس رکھنے کے ساتھ، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، نہ ایک دوسرے کو کوئی کٹ کرنے کے لیے، نہ ایک دوسرے کو کوئی حقاری سمجھنے کے لیے۔ میں تو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، بلکہ نیچے جو غریب مسکین ہے اس کو تو اور زیادہ ان کو کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے، ان کی سننی چاہیے، ان کی داد رسی کرنی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ جو یہاں پر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں تمام دوستوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں۔ B4U ایک فیملی کا نام تھا، اس فیملی کے سربراہ کے ساتھ مسئلے مسائل آ گئے، تو اب جو اس کے خاندان میں ہیں، جو اس کی فیملی میں ہیں، ان سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے۔ جو ہمارے انویسٹر ہیں، چاہے کروڑوں کی انویسٹ ہو، چاہے لاکھوں کی ہو، چاہے ہزاروں کی ہو، جو بھی ہو، ان سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، انصاف مہیا کیا جائے، سچی بات کی جائے، کسی کا حق نہ کھایا جائے، نہ حق کھانے والوں کا ساتھ دیا جائے، تو پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، آنیسٹی کے ساتھ بات کریں۔ کسی کا حق مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نیچا اونچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ وی آر آل فیملی ممبرس آف B4U انڈر دا سیف الرحمان۔ ٹھیک ہے، سیف الرحمان صاحب کو جو ہے لوگوں نے اس کی انسانیت کو، اس کی شخصیت کو دیکھ کے لوگوں نے اپنے انویسٹمنٹ کی ہے، تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، کون سا لیڈر، کون کوئی عقل مند، یہ سب چیزوں کو بھول جاؤ۔ اللہ کی نظر میں بھی ہم سب ایک ہیں، تو اس فیملی B4U کے نظر میں بھی ہم ایک ہیں۔ مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ اگر مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے تو بات بڑھتی جائے گی، بات بڑھتی جائے گی، بات بڑھتی جائے گی۔ یہ کیا کم ہے کہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے؟ حاصل کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے حاصل؟ حاصل ہوتا ہے حل نکالنے سے، اور حل کوئی نکالنا نہیں چاہ رہا ہے۔ حل نکالنے کے چکر میں پتہ نہیں کیا 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 چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں، مرچ مسالے آ رہے ہیں، اور بات بگڑتی جا رہی ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، ٹھنڈے دماغ سے، آرام سے، سکون سے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے، نہ امیر نہ غریب، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ نیا نہ پرانا، سب لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھیں تو مسئلے کا حل ہوگا۔ انصاف ہوگا تو مسئلے کا حل ہوگا۔ اگر ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ حل نہیں ہوگا، بگاڑ کی طرف ہم لوگ جائیں گے، اور بگاڑنے کی میرے خیال میں اب کوئی بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ پھر، مسئلے کا حل نکالو خدا کے لیے۔ بہت بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے بندوں کے پاس ہے ٹیلنٹ، نکال سکتے ہیں۔ بات سنو تو صحیح، کیوں ان کو اگنور کرتے ہو؟ کیوں ان کی باتیں نہیں سنتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ بس اپنی منمانی کرنی ہے ہر ایک انسان کو۔ بس بس بڑے ہو گئے، لیڈر ہو گئے، تو بس آپ لوگوں کی اپنی منمانی چلے گی۔ بھائی منمانی نہیں چلے گی، انصاف چلے گا، انصاف چلے گا، انصاف۔
حقیقت سچ کا بول بالا ہوتا ہے, سچ چلے گا. یہ ڈوجنگ, یہ جو ایک دوسرے کو ڈوج کرنا اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے بھائی. اس پریشانی کے عالم میں غریب لوگ, لاچار لوگ پسے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی اپنی منمانی کی وجہ سے. تو لہٰذا ایسا مت کریں, دوسروں کے بھی سنیں خدا کے بندوں, نیچے طبقے پہ بھی چلے جائیں, گراس روٹ پہ بھی تو جائیں, وہاں پہ کیا پریشانی ہے ان کو بھی تو لیں. بس آپ اپنی اپنی منمانیاں کر رہے ہیں, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ بگڑے گا. تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں مودبانہ کہ حل کی طرف آئیں, بیٹھک کریں, بیٹھیں اور اچھی چیزیں طے کریں. اس میں کیا حرج ہے؟ معاہدے میں کیا حرج ہے؟ معاہدہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ ثالثی کا کردار ادا کرنے میں کا کوئی حرج ہے کیا؟ کوئی حرج نہیں ہے. بات ادھر کی ادھر ختم ہو جاتی. کب کی یہ بات ختم ہو چکی ہوتی اگر آپ پازیٹیو اور کسی کے صلاح مشورے سے چلیں تو سارے مسئلے حل ہو چکے ہوتے. خواہ لیندی ہو رہے ہیں, بات میں کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ان کو باتیں ماننی ہے, کچھ ان کو باتیں ماننی ہے. بھائی کوئی حل نکالو یار, حل تو نکل سکتا ہے. کس چیز کا حل نہیں ہے؟ دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھائی حل نہیں ہے؟ حل ہے, لیکن جب نکالنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر مسئلے مسائلوں میں پھنسے پڑے ہیں. شیطان ہم سب کو جو ہے وہ برگلا رہا ہے. تو اس لیے اللہ پہ بھی دیکھیں, کوئی احساس کریں غریبوں کا, کوئی پریشان حال لوگوں کا احساس کریں. اپنی اپنی کو چھوڑیں, لوگوں کا احساس کریں, پوری فیملی کا احساس کریں بھائی میرے. السلام علیکم انصاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے میسج کا. آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام تھے, ہیں اور رہیں گے. ریزن, آپ نے کڑے اور برے وقت میں ہم ایک گروپ میں رہے, باقی گروپوں میں صرف رونا دھونا صفے ماتم ہوا کرتی تھی, لیکن ہمارا گروپ وہ ہوتا تھا جس میں آپ گانے سنایا کرتے تھے لوگوں کو. یاد کریں, میں شاعری سنایا کرتا تھا, لطیفے سنایا کرتے تھے, ہم لوگ ہنستے تھے, کھیلتے تھے, ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے تھے. ہم نے وہ وقت دیکھا. ون تھنگ. نمبر 2, پوری ایس آر جی فیملی گواہ ہے فرام دا ڈے 1 ٹل ناؤ. راجہ ریاض نے کیا رول پلے کیا؟ میں نے کسی شخص پہ کوئی احسان نہیں کیا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. میں نے صرف اپنی آخرت کے لیے کام کیا کہ شاید اگر میری 4 لفظوں کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے, کسی کے بچے یتیم ہونے سے بچ جائے. چونکہ جوہلا کی کمی نہیں ہے, آپ کو بھی پتا ہے, اور ذاتی ایجنڈے والوں کی بھی کمی نہیں ہے فرام دا ڈے 1. ان لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ جن کا نہ آنا لگا ہوا ہے نہ ٹکا لگا ہوا ہے, جن کا کام ہی صرف ہر آنے والی کمپنی کو بلیک میل کرنا ہے اور ہر چلتی ہوئی کمپنی کو بلیک میل کرنا ہے کہ سانو کو چلاؤ, نہیں تو پھر چلا کے دکھا دو. ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے ہر شخص کو عزت دی, ہر شخص کو. کوئی شخص مجھے یہ نہیں کہہ سکتا. ہر بری سے بری بات, ہارڈ سے ہارڈ بات دل پہ پتھر رکھ کے برداشت کر کے ود اسمائلنگ فیس میں نے ہر شخص کو عزت دی. الحمدللہ 90% لوگ انہوں نے عزت دی, عزت لی, لیکن میکسیمم شاید کوئی 10% ایسا طبقہ آیا کہ شاید ان کو عزت راس نہیں آئی. مجبور ہو کے کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں, میں روبوٹ ہوں, میں کیا ہوں, میں کسی کا ذاتی ملازم ہوں. کوئی مجھے اس چیز کا جواب دے دے. ہو از پیئنگ می؟ کوئی شخص پے کر رہا ہے. کسی نے میرا حال بھی پوچھا ہے, میں کس حال میں ہوں, میری فیملی کس حال میں ہے, ہم کن حالات و واقعات سے گزرے ہیں یا آج بھی گزر رہے ہیں, کسی کو پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. جو اٹھتا ہے وہ ایسے بات کرتا ہے جس طریقے سے میں اس کا ذاتی ملازم ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. بھائی جو میرے بس میں تھا, صرف انسانیت کی خاطر, صرف اس وجہ سے کہ میرا ملاپ اس شخص سے ہوا جو ایک خاندانی ہے, جو ایک نسلی ہے, جس نے اپنے کریکٹر کی وجہ سے ثابت کیا, اس کا پاسٹ گواہ ہے. کوئی دنیا کا کوئی ایک بندہ آ کے کہہ دے کہ جب تک اس کے بینک اکاؤنٹس سیز نہیں ہوئے تھے اس نے کسی کے ساتھ بھی کوئی مس کمٹمنٹ کی ہو. بینک اکاؤنٹس اس کے سیز, پراپرٹیز اس کی سیز, ہاتھ پیر اس کے باندھ دیے گئے.
डिमांड भी उससे कीजिए कि जी तुम दो, नहीं तो तुम फ्रॉडी, नौसरबाज, फलाना टीरा। कल वो बाप था सबका, सबका मोहसिन था, आज वो नौसरबाज है, आज वो फ्राइडी है। मैं क्या कहूं, किसको कहूं? एनी हाउ, बात सिर्फ इतनी सी है। सैफ भाई ने जज साहब के सामने जो बात की थी कि मेरे आज बैंक अकाउंट्स ओपन कर दें, मुझे आज आप रिलीज कर दें, विद इन 7 days आई विल क्लियर, आधी बात की गई ग्रुपों में कि जी उसने कहा था मैं तो बाहर आके दे दूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक प्रोपेगेंडा ग्रुप है जिनका काम ही सिर्फ यही है, जिनको हम शुरली ग्रुप कहते हैं, जो माचिस और तेल की बोतलें, पेट्रोल की बोतलें हाथ में लेके घूम रहे हैं। मैं क्या कहूं उनको, वो किस काबिल हैं? बहुत बर्दाश्त किया। कल क्या तमाशा हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। चंद लोग वो उठ के लाखों लोगों का जो कफील था, जो आज भी अपनी जुबान पे खड़ा है, अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो पाकिस्तान से भागना चाहता, उसके बाएं हाथ का काम था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो आज भागना चाहे, उसके बाएं हाथ का काम है, किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। अगर वो अपने पैरों पे खड़ा है तो उसको रहने दे, खड़ा रहने दे। हमने अगर दरमियानी रास्ता निकाला है तो हमें हमारे काम पे फोकस रहने दें, हमें काम करने दिया जाए। जब हम 5 लोगों की भलाई के लिए निकलें बाहर, नैब, एफआईए, एससीसीपी में जाके हमारे खिलाफ जब एप्लीकेशन दी जाए, और जब मैं जवाब दूं कि ओके, अगर हमें सिंगल नोटिस आया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होगी, सिर्फ सिंगल ऑप्शन होगी, दैट विल बी ओनली ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन बी या सिक्योर री-इनेक्स वाली ऑप्शन पाकिस्तान के लिए है ही नहीं। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ वही मखसूस टोला और उनके हवारी। मैं कैटेगोरिकली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं, इतनी सी बात की है। आज याद आ गया लोगों को जो कल तक गालियां दे रहे थे कि सुलह करो, सफाई करो, ये करो, वो करो। एक तरफ हो जाए, एक तरफ, अब भी वक्त है। अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। एक तरफ से तो बड़े इतने बोल बोले जाते, 2 मिनट लगेंगे, बेल रिजेक्ट करवा देंगे। बच्चों को धमकियां दी जाती हैं, हमें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ओ भाई खुदा के बंदो, धमकियां भी तुम दो, नैब जाने की धमकियां जब आप लोग दें, वो तो शर्न बिल्कुल हलाल है। और राजा रियाज जब उस चीज को इंडोर्स करे कि जरूर जाओ जनाब, तो राजा रियाज धमकी दे रहे, लेकिन राजा रियाज को ऐसा जेब नहीं देता है। जब राजा रियाज को ये धमकियां दी जाएंगी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो शर्न हलाल है। लेकिन राजा रियाज आगे से अगर इतना कह दे कि फिर जाओ, जो दिल में आता है वो कर लो, वो शर्न हराम हो गया। ये मेरी गलती है, सीधी और साफ बात है। ना किसी के साथ कोई, मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई जाती लेन देन नहीं है। जिसका लेन देन है मिस्टर सैफुर रहमान न्याजी के साथ है, जिसका लेन देन है एसआरजी के साथ है, B4U के साथ है, उसका केस नैब कोर्ट इस्लामाबाद में है, अंडर ट्रायल है। सुप्रीम कोर्ट तक को पता है, नैब को पता है, एफआईए को पता है, एससीसीपी को पता है, पुलिस को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। सब पता होने के बावजूद अब जब दरमियानी रास्ता निकाला गया 5 लाख लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, फिर अगर एक टोला निकलता है कि हम नहीं चलने देंगे, सैफुर रहमान फ्रॉडिया, सैफुर रहमान नौसरबाज, राजा रियाज फ्रॉडिया, राजा रियाज नौसरबाज, मलिक नवीद भी ऐसे ही। जब हम हैं ही फ्रॉडिये, फिर हमसे क्या मांग रहे हैं भाई? आप जाएं हाजी साहिबान के पास, खुदारा इंसाफ की बात करें, हक की बात करें, अगर जुर्रत है तो इंसाफ की बात करें, न्यूट्रल होकर बात करें। क्या हुआ? सिर्फ इतनी खता है? हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमारा तो चूंकि B4U का एक सिस्टम है, बना बनाया पड़ा हुआ है, हमने सिक्योर री-इनेक्स वालों को इश्योर किया कि मसला ही कोई नहीं। उन्होंने कहा जी अगर सारी चीजें हैं तो ये डाटा चढ़ाने में हमें तो मैक्सिमम 3 घंटे से 3 दिन लग जाएंगे, नॉट मोर देन दिस। प्रॉब्लम कहां पे आई है?
میرے منہ سے کچھ نکلے گا، وہ جو خلائی مخلوق جس نے بیڑا غرق کر کے رکھا، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ان 5 لاکھ خاندانوں کا، سیف الرحمان نیازی کا، اس نے سسٹم کے اندر جو پیچھے جو لاجک ہے، جو اس کے پیچھے جو سسٹم رن کرتا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا. اس کے اندر اس نے جگاڑ پہ جگاڑ فٹ کی ہوئی ہے. ہماری ٹیم دن رات لگ کے اس ڈیٹا کو ترتیب دے رہی ہے. صرف اتنا کہا نا کہ بھائی اور ٹائم دے دو یار. انسانی بس میں جو چیزیں پاسبل ہے ہم نے کوئی گریز نہیں کیا. اب جب ایک چیز ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، ہم گھیسیاں کریں، منتیں کریں، پیر پکڑیں آ کے. اتنی کامن سینس تو رب نے بھی انسان کو دی ہوئی ہوتی ہے. 5 تاریخ کی ہم لوگوں نے ڈیٹ دی ہے. 5 تاریخ سے پہلے یہ میں آپ چھوڑ دیں ساری باتوں کو، میں 5 کو چھوڑ دیں، میں آپ کو کہتا ہوں 31 تاریخ کی رات کو میکسیمم لمٹ، میکسیمم ٹائم جو مسٹر کین کے ساتھ میرا پرومس ہے. آپ نے اگر ویٹ کرنا ہے تو 31 اگست تک کرو گے. اگر ہم نے آپ کو نہ دیا کچھ، یو آر ناٹ باؤنڈ، آپ اپنی کمپنی چلا دینا. 31 اگست کی رات کو کین نے اپنی کمپنی چلا دینی ہے. ہم نے اپنا ڈیٹا اس کو دینا ہے. جس دن یہاں سے ڈیٹا کلیئر ہوا، شرط یہ ہے ہمیں کسی ادارے کی طرف سے کوئی نوٹس نہ آیا. پھر اور چلانے کے باوجود کل کلاں کو کمپنی کے اوپر، کسی شخص کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن ہوا، کوئی مسئلہ ہوا، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف یہ ٹولہ ہوگا. ہاں، کسی ادارے نے ہمیں کچھ نہ کہا، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. ہم نے اپنا وعدہ نبھایا، نہ نبھایا تو ہمیں پھانسی لگا دیجیے گا. اس سے بڑی میں اور کوئی بات نہیں کروں گا. تو حق کی بات کریں، صلح صفائی کی بات کریں. سیف الرحمان وہ شخص ہے، اس کے لیے $50 والا بھی اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا کہ کوئی $5 کروڑ والا ہوگا. راجہ ریاض کے لیے تو سارے قابل احترام ہے. مجھے یہ بتا دے راجہ ریاض نے کس کو بے عزت کیا؟ راجہ ریاض انسان ہے. اتنا دماغ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہر طرف راجہ ریاض ٹانگیں بھی پھنسا کے رکھے، بک بک بھی سنے ایسے لوگوں کی کہ جن کا نہ آنا لگا ہوا ہے نہ ٹکا لگا ہوا ہے. ایسے لوگوں کی بک بک سنے جنہوں نے $1000 لگا کے کم از کم $4000 4 گنا کما چکے ہیں. وہ تقریریں مجھے آ کے سنائیں. وجہ جہاں ان کو سنانے کی ضرورت ہے ادھر جا کے سنائیں. بات صرف اتنی سی ہے، جو ہم کر رہے ہیں اگر ہمیں کرنے دیا جائے گا تو انشاءاللہ ہم کریں گے. نہ کرنے دیا گیا تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنے گلے میں کوئی بھی توق فٹ کرنے کا. میری کوئی بات بری لگی ہو انصاری بھائی تو میں انتہائی معذرت چاہوں گا، انتہائی معذرت. میں پھر کہوں گا، آپ جیسے لوگ میرے لیے قابل احترام ہے. آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا، لیکن اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کے کان کس نے مروڑے، آپ کے کان میں کس نے کیا ایسی پھونک ماری کہ وہی سیف الرحمان نیازی، وہی راجہ ریاض، کہ آج آپ جیسے لوگ بھی اگر اس کو گالیاں دیں تو پھر انسان کا دل ضرور دکھتا ہے. باقی الحمدللہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ہر رات ہر شخص کو معاف کر کے سوتا ہوں، اس لیے کہ خدا نہ کرے زندگی موت رب کے ہاتھ میں، میری وجہ سے کسی کی پکڑ نہ ہو. معاف تو کر سکتا ہوں لیکن بھول نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ.